جی آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی کول اینڈ اٹس ٹائپ. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے وہ کول کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کوئلہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کے ٹائپس بھی کیا کریں گے جی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو کوئلہ یوزلی آپ گھروں کے اندر بھی پہلے تو ہم استعمال کرتے تھے, موسٹلی آج کل انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتا ہے جی, فیکٹریوں وغیرہ کے اندر, یعنی انرجی کے طور پر کوئلہ جلاتے ہیں. مری وغیرہ اگر آپ گئیں تو ٹھنڈے علاقے میں سردیوں کے موسم میں اکثر کیا کرتے ہیں جی, کوئلہ جلاتے ہیں اپنے آپ کو وارم کرنے کے لیے یا گرم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو اب کول کیا ہے, ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ کول کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے. یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں فارمیشن آف کول. ٹھیک ہے جی. اب فارمیشن جو ہوتی ہے کول کی وہ یہاں ہم نے ڈائیگرام دکھائی ہے, دس ون. ٹھیک ہے جی. اس ڈائیگرام کے اندر فارمیشن آف کول دکھائی گئی ہے. اس کے کچھ ایک جو ہے نا وہ سٹیپ ہیں ہمارے پاس. دیکھتے ہیں جی کون کون سے سٹیپ ہیں. اس فارمیشن کے جو سٹیپ ہمارے پاس موجود ہیں ان کی نمبرنگ ہم کر دیتے ہیں, نمبر 1, نمبر 2. ٹھیک ہے جی. تیسرا سٹیپ یہ ہے, چوتھا سٹیپ یہ ہے, پانچواں ہمارے پاس یہ ہے, اور لاسٹ ون جو ہمارے پاس سٹیپ ہے وہ یہ ہے 6 ٹھیک ہے جی. اب یہ جو 6 سٹیپ ہیں اور چھٹے سٹیپ میں جو ایونچولی جو کوئلہ ہے یعنی وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے, اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سٹیپ ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ گرین پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہیوج فارسٹ گریو اراؤنڈ دا 3 ملین ایئر اگو کورنگ دا موسٹ آف دا ارتھ. یعنی بہت سارے پلانٹ تھے اس ارتھ کے اوپر جو ہے نا, جو کہ زمین کی جو سرفیس کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا. پھر کیا ہوا کہ جب یہ پلانٹ جو ہے وہ پرانے ہو گئے, یعنی ان کی ایج زیادہ ہو گئی, پھر کیا ہوا کہ وہ گر گئے. جس طرح انسان مر جاتا ہے اسی طرح پلانٹ بھی کیا ہوتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں, اور گرنے کے بعد وہ کیا ہوتے ہیں جی, مٹی کے اندر مل جاتے ہیں. اب مٹی کے اندر سٹیپ نمبر 2 شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو مائکرو آرگنزم ہے یہ سٹیپ نمبر 2 ہے. مائکرو آرگنزم یہ جو ہم نے دکھائے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ان گرے ہوئے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر یہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں یہ پلانٹس. ٹھیک ہے جی. اور جب زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے کیسے جاتے ہیں. زمین کے نیچے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زلزلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے نتیجے میں یا کوئی اور سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی طوفان آ جاتا ہے جس کے نتیجے میں زمین کے اندر یہ کیا چلے جاتے ہیں پلانٹس. ٹھیک ہے جی. اب زمین کے نیچے یہ مائکرو آرگنزم ان کے اوپر کیا کرتے ہیں جی, ریئیکٹ کرتے ہیں, یعنی ان کے اوپر ایکشن کرتے ہیں. جیسے کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ ڈیکمپوز کرتے ہیں ان کو. جب ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو چیز بن جاتی ہے, یعنی مائکرو آرگنزم گرین پلانٹ کو اس نے ڈیکمپوز کیا, اس کے بعد یہ والی چیز بن گئی ہمارے پاس, اور اس فارم کو ہم کیا کہتے ہیں جی, پیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پہ ہم نے مینشن کیا ہوا ہے, اس کو میں انڈر لائن کر دیتا ہوں کہ یہ جو چیز ہمارے پاس دس ون, یہ جو چیز ہمارے پاس بن رہی ہے یعنی پلانٹ کے را مٹیریل کی وجہ سے یہ چیز بنی, اس کو کیا کہہ دیتے ہیں جی, پیٹ کہہ دیتے ہیں. اب اس پیٹ کے اوپر فردر کیا ہوتا ہے کہ فردر یہ جب نیچے چلی جاتی ہے, فردر اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں جی, جو راکس ہوتی ہیں یا پریشر, یہ پریشر بھی بڑھ رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اوپر اس کے راکس آ گئی ہیں. پہلے خالی زمین تھی, اب اس کے اوپر کیا آ گئے, راکس بھی آ گئی. اور راکس کیا ہوتی ہیں, پتھر کی بڑی بڑی جس کو آپ چٹانیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ بھی اس کے اوپر آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پریشر بڑھتا ہے اور ٹمپریچر بھی کیا ہوتا ہے نیچے سے. ٹھیک ہے جی. ٹمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ مزید کیا ہوتا ہے, کمپریس بٹوین سیڈیمنٹری لیئر ٹو فارم لگنائٹ. ٹھیک ہے جی. یہ پیٹ جو ہے وہ پھر, یعنی یہاں پہ اگر سٹیپ وائز ہم اس کو لکھنا شروع کر دیں تو بہتر رہے گا. پہلے پیٹ بنا, پھر دوسرے نمبر پہ لگنائٹ بن گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. اب لگنائٹ مزید نیچے جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا ہوگا, پھر بھی یعنی ٹمپریچر بھی بڑھے گا اور بہت ساری راکس اس کے اوپر آ جائیں گی. اس کے نتیجے میں یہ اس کو کمپریس کرے گا تو یہ بچومینس. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بلکہ بلیک سے ہم شو کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں یعنی لیگنائٹ جو کنورٹ ہو جائے گا وہ کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا, بٹومینس راک کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی، یہ والی چیز. یا فردر اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سب بٹومینس کول بھی کہتے ہیں اس کو. اب بٹومینس جو ہمارے پاس کول ہے وہ ایک سافٹ فارم، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، سافٹ فارم SOFT. سافٹ فارم جو ہوتا ہے کول ہوتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی کیا ہوتا ہے جی ایزیلی، یعنی اس کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ انرجی بھی دیتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فردر اس چیز کو جب ہم نیچے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو بیٹومینس ہمارے پاس کوئلہ تھا سافٹ فارم میں، جب یہ نیچے جاتا ہے تو مزید اس کو کیا ہوتا ہے، کمپریس ہوتا ہے اور زیادہ اس کے اوپر، یعنی پریشر ہم دیتے ہیں، نیچے سے ٹمپریچر اور زیادہ بڑھتا ہے. نیچے سے ٹمپریچر کس وجہ سے بڑھتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ راکس جو ہوتی ہیں وہ گرم ہوتی ہیں، جس کو لاوا آپ کہتے ہیں، یا جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، بعض اوقات لاوا پھٹ جاتا ہے، تو یہ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو سافٹ کول تھا، ٹھیک ہے، کوئلہ تھا، یہ کس کے اندر، اینتھراسائڈ، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر کنورٹ ہو گیا. اور یہ جو چیز ہمارے پاس بن گئی، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئلہ ہے. اور کون سا کوئلہ اس کو کہتے ہیں ہم، یہ سالڈ فارم کے اندر جو کول ہوتا ہے یا کوئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. تو یہ 6 سٹیپ آپ نے دیکھے کہ بالترتیب، یعنی گرین پلانٹ سے کس طرح سے کوئلے کی جو ہے وہ فارمیشن ہوتی ہے. اب کوئلے کو ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر، یعنی فیکٹری کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر کسی بھی طرح سے انرجی حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، ٹھیک ہے جی، انرجی جو ہے حاصل کرنے کے لیے کوئلے کو کیا کرتے ہیں جی، استعمال کرتے ہیں.